سورۃ البروج ہے ہمارے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اس کی تفسیر میں آ جائیں، یعنی اس کے معنی میں آ جائیں، جو لغوی معنی وغیرہ بیان کیے گئے، تو سورۃ البروج میں کہتے ہیں کہ اثنتان وعشرون آیتاً، 22 جو ہیں وہ آیات ہیں، اور یہ آیت مکیۃ، 22 کے 22 آیات کے ہیں، مکی ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، اس آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہی الاثنا عشرہ، یہ 12 جو ہے وہ برج ہیں، شبہت بالقصور العالیہ، جسے تشبیہ دی جاتی ہے بلند جو محلات ہوتے ہیں، قصر جو ہے وہ قصور جو بلند محلات ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔ تو آسمان کے 12 برج ہیں، یعنی ان برجوں کو تعبیر، برج کیوں کہا جاتا ہے؟ برج ان بڑی عمارتوں کو کہتے ہیں، بڑے محلوں کو کہتے ہیں، اس سے کیا تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم ہے کہ جس دن موعود پکارا جائے گا۔ یوم موعود سے کیا مراد ہے؟ یوم القیامت ہے، یعنی قیامت کا دن مراد ہے اس سے۔ وشاہد ومشہود، شاہد اور مشہود کی جو ہے وہ قسم ہے۔ شاہد کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شاہد کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں یہ شواہد اس کے آپ بیان کریں، نحو صرف میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک شاہد کا مطلب حاضر ہونے والا بھی ہوتا ہے، ایک شاہد کا مطلب گواہ کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے مشہود بھی ایسے ہیں، مشہود کے بھی کیا ہے لغت میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ہاں، کس کے؟ موعود پکارا جائے گا جس سے بعد، ہاں معذرت پکارا جائے، یعنی وہ جس دن کا وعدہ کیا گیا، ہاں احسن، تو موعود جس کا وعدہ کیا گیا، اصلی روح وعدہ سے ہے نا، دعا سے نہیں ہے، اگر دعا سے ہوتا تو پھر مدعوون ہوتا، پکارا جائے۔ چلیں، جزاک اللہ، آپ نے متوجہ کیا۔ تو شاہد کے جو ہے وہ یہ 3-4 معنی مشہور ہیں لغت میں۔ اسی طریقے سے جو مشہود کے معنی ہیں نا، مشہود یعنی وہ دن بھی ہو سکتا ہے، وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر کیا ہے وہ جس دن میں حاضر ہوا جائے اسی بھی کیا مشہود کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یعنی حاضر ہونے والی کی قسم یا گواہ کی قسم، اور مشہود کیا اس دن کی قسم جس دن گواہی دی جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ شیخ محسن مرحوم نجفی نے الکوثر تفسیر میں لکھا کہ 30 تک اقوال ہیں علماء کے، 30، یعنی اس سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ مصنف نے بھی، یعنی مرحوم شبر نے بھی بہت سارے اقوال کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اب کتنے اقوال انہوں نے بنائے ہیں، یعنی شاہد سے کیا مراد ہے اور مشہود سے کیا مراد ہے۔ پہلا قول کہ یوم الجمعہ تھے، کہ اس سے مراد یوم جمعہ، کس سے مراد؟ شاہد سے۔ یشہد بما عمل فیہ، یعنی روز جمعہ جو ہے وہ گواہی دے گا بما عمل فیہ، اس کی کہ جو اس کے اندر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو ما عمل فیہ یعنی اس کے اندر جو عمل ہو رہا ہے وہ مشہود ہو جائے گا، اور جو گواہی دینے والا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ روز جمعہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کیا ہے کہ او یوم عرفہ، کہ اس سے مراد یوم عرفہ ہے۔ یشہدہ الحجیج والملائکہ، یشہد یہاں پہ کس کے معنی میں؟ حاضر ہونے کے معنی میں ہے، یعنی عرفہ کے دن مراد ہے کہ جس میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی جس دن میں حاضر ہوتے ہیں حجیج، حج کرنے والے، اور ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو پھر شاہد کون بنیں گے؟ وہی حجیج اور ملائکہ بنیں گے، حاجی اور ملائکہ شاہد بنیں گے، یعنی حاضر ہونے والے کے معنی میں۔ اور عرفہ کا دن کیا بن جائے گا؟ مشہود بن جائے گا، یعنی جس دن میں وہ حاضر ہو رہے ہیں۔ اچھا، 2 احتمال ہو گئے۔ تیسرا او کل یوم و اہلو، یا اس سے مراد ہر دن اور اس دن والے لوگ مراد ہیں، یعنی ہر دن آپ کہہ دیں کہ ہر دن جو ہے وہ گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے اوپر گواہ ہے؟ لوگوں کے اوپر کیا گواہ ہے؟ تو لوگ جو ہے وہ مشہود کہلائیں گے، اور وہ دن کیا کہلائے گا؟ شاہد کہلائے گا۔ چوتھا احتمال او محمد و یوم القیامہ، اس سے مراد محمد یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو شاہد ہیں اور قیامت کے دن مشہود ہے۔ اس کے اوپر مصنف نے دلیل بھی دی ہے
کہتے ہیں کہ لقولہ تعالیٰ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ انا ارسلناک شاہدا، ایک آیت یہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، تو لہذا شاہد سے مراد کیا ہو گئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے۔ اور ایک اور آیت ہے کہ وذالک یوم مشہود، وہ جو قیامت کا دن ہے نا، اسے کہا جائے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو یوم مشہود ہے، یعنی قیامت کے لیے مشہود کا لفظ استعمال ہوا۔ تو لہذا ان دو آیتوں کے مطابق ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاہد کی جو قسم کھائی جا رہی ہے اس سے مراد پیغمبر اسلام ہے، اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ یہ 4 احتمال ہو گئے۔ 5واں، او کل نبی و امتہ، یا اس سے مراد ہر نبی اور اس کی امت ہے، یعنی ہر نبی شاہد ہے اور اس کی امت کیا ہے؟ مشہود ہے۔ 6، او الخالق والخلق، کہ مراد جو ہے وہ خالق اور اس کی مخلوق ہے، یعنی خالق خود شاہد ہے اور مخلوق کیا؟ مشہود ہے۔ 7واں، او الحافظۃ والمکلفین، کہ حافظہ کسے کہتے ہیں؟ وہ فرشتے جو موجود ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، نام اعمال لکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے مراد وہ فرشتے جو حفاظت کرنے والے ہیں، اور مکلفین مراد ہیں، یعنی فرشتے شاہد بنیں گے اور جو مکلف ہے وہ مشہود بن جائے گا۔ یہ 7واں ہو گیا۔ 8واں کیا ہے کہ او الجوارح والانسان، اس سے مراد کیا ہے؟ اعضاء ہیں اور انسان ہیں، یعنی اعضاء کیا ہے؟ گواہی دینے والے ہوں گے انسان کے اوپر، تو انسان کیا ہو جائے گا؟ مشہود ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے 8 تک نقل کی ہیں، تو اس کے علاوہ 30 تک ہیں۔ اس کی وجہ بہت ساری قرآن مجید کی آیات اور روایات ہیں کہ جس میں قیامت کے دن شاہد اور مشہود کی کیا بحث کی گئی ہے کہ کون کون کس کے خلاف اور کس کے اوپر گواہی دے گا۔ تو لہذا شاہد کا مطلب گواہی دینے والا، حاضر ہونے والا، مشہود، جس دن میں حاضر ہوا جائے یا جس کے اوپر گواہی دی جائے، یہ سارے کیا مراد ہو سکتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، اخدود والوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ قتل کا جو لفظ ہے وہ لعن ہے، یہ لعنت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پریکٹیکلی طور پہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہو، بلکہ یہ جو ہے وہ ان کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لعنت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے مثلاً اردو میں کیسے کہا جائے گا؟ پھٹکار ہو تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، یا ادھر ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کہ آگ لگے اس کو، ٹھیک ہے، مر جائے، ٹھیک ہے، یوں کر کے اردو میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مر جائے، آگ لگے، یوں کر کے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہیں کہ اصحاب اخدود مر جائیں، ٹھیک ہے، قتل ہو جائیں، تو یہ ان کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے۔ اصحاب اخدود کون تھے؟ اخدود والے کون تھے؟ تو اخدود کا مصنف کیا معنی بیان کرتے ہیں کہ الاخدود شق فی الارض، کہ زمین کے اندر جو دراڑ بنائی جاتی ہے اور خندق بنائی جاتی ہے، زمین کو کھود کے جو خندق بنائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اخدود کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہے وہ اخادید آتی ہے۔ ہوا کیا تھا کہ اوقد فیہا النیران، انہوں نے زمین کی اس خندق میں نیران، آگ کو جلایا تھا، اوقد روشن کیا، فیہا اس میں نیران، آگ کو روشن کیا، وطارحوا فیہا المؤمنین، اور اس کے اندر مؤمنین کو انہوں نے پھینک دیا تھا۔ یہ قصہ جو ہے وہ شیخ محسن مرحوم نجفی نے تفسیر میں ذکر کیا ہے، تفسیر الکوثر میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے وہ 523 عیسوی میں جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ یمن کا جو ہے یہ واقعہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا یہودی، اور اس کا نام ذو نواس تھا۔ اس نے جو ہے وہ نجران پر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ نجران پہ حملہ اس نے کیا، وہاں پہ اس ٹائم پہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، تو مومن جو ہے وہ عیسائی مذہب تھا، حضرت موسیٰ پہلے، حضرت عیسیٰ بعد میں، تو عیسائی مذہب جو ہے وہ رائج تھا، ابھی دین اسلام اور شریعت اسلام نہیں آئی تھی۔ تو جتنے بھی وہاں پہ مومنین تھے، اس کو اس بادشاہ نے جو یہودی تھا نجران، وہ نجران آیا اور ان سب کو کہا کہ تم یہودی مذہب کو کیا قبول کرو، اگر تم یہودی مذہب کو قبول نہیں کرو گے تو تمہیں کیا ہے میں قتل کر دوں گا۔ تو وہ جو اہل ایمان تھے وہ پکے رہے، انہوں نے کہا کہ چاہے تم ہمیں قتل کر دو، ہم یہودی مذہب کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو پھر اس بادشاہ نے جو قتل کرنے کا طریقہ اپنایا وہ یہ اپنایا کہ زمین کے اندر بڑی خندق کھودی،
وہاں پہ آگ لگائی اور وہاں پہ لوگوں کو اندر پھینکنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے اس نے 20,000 افراد کو قتل کیا تھا وہاں پہ، 20,000 مومنین کو۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ بعض جو سیاح ہیں انہوں نے اپنے سفر نامے میں نجران کے لوگوں کے جب حالات لکھے تو وہاں پہ کہا کہ ابھی بھی وہاں پہ نجران کے علاقے میں وہ جگہ معروف ہے، اور یہ قصہ موجود ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ 20,000 لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے جلا دیا گیا تھا اور قتل کر دیا گیا تھا۔ اور پھر یہاں کے قصہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ذو صعبان لکھا جاتا ہے، وہ یہاں سے بھاگ گیا، بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بھاگ کے 2 روایتیں ہیں کہ یا وہ قیصر روم چلا گیا یا وہ حبشہ کو جو بادشاہ ہے نجاشی اس کے واقعہ ذکر کیے تھے اس کے پاس آیا، ٹھیک ہے۔ اور حبشہ کے بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اتنا جو ہے وہ ظلم ہوا ہے تو اس نے یمن کے اوپر حملہ کر دیا۔ یمن کا یہ بادشاہ ذو نواس تھا، اور اس نے یمن کے اوپر حملہ کر کے اسی ذو نواس کو کیا ہے قتل کر دیا وہاں پہ، اور پھر قتل کرنے کے بعد یمن کے اوپر قبضہ کر لیا، تو پھر یمن بھی جو ہے وہ اسی حبشہ کے ساتھ کیا ہے ملحق ہو گیا اور کیا ہے ایک ہی علاقہ بن گیا۔ جب اس بادشاہ کو پھر پیغمبر اسلام نے دعوت دی اسلام کی تو پھر یہ سارے وہاں پہ یمن کے علاقے والے اور یہ سارے کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو آثار قدیمہ میں یمن کے جو کتبے کچھ برآمد ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی محققین آثار قدیمہ والے ہیں، اس میں بھی اس واقعے کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ اس طرح کے وہاں کے حالات بنے تھے کہ اس بادشاہ نے لوگوں کو جلایا تھا۔ تو اس آیت میں انہی اخدود والوں کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے کہ جو اخدود والے ہیں جنہوں نے زمین کی خندقیں بنائی تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہو، یہ لوگ جو ہیں وہ مر جائیں۔ اچھا، اصحاب الاخدود النار، اخدود والے آگ والے، ٹھیک ہے۔ تو نارے کو کیوں استعمال کیا؟ کہتے ہیں بدل و اشتمال من الاخدود، یہ اخدود کا بدل ہے جو نحو میں آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بدل اشتمال ہے جو اخدود سے کیا ہے واقعہ ہو رہا ہے، یعنی وہ خندقوں والے بھی ہیں اور آگ والے بھی ہیں۔ ذات الوقود بھی ایسے ہے، ذات الوقود، وقود کسے کہتے ہیں؟ ایندھن کو کہتے ہیں نا، کہ ایندھن والے، ٹھیک ہے، وہ ایندھن لکڑیاں وغیرہ اس کے اندر پھینک رہے تھے آگ جلانے کے لیے۔ اذ ہم، کہ جب وہ علیہا قعود، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ علیہا کے میر مصنف نے کس کی طرف پلٹا ہے؟ یعنی علی شفیر النار، آگ کے کنارے پہ، شفیر کہتے ہیں کنارے، کہ جب آگ کے کنارے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، پوری آیت یوں ہوگی، اور وہ کیا ہے شہود دیکھ رہے تھے، ما یفعلون بالمؤمنین، جو انہوں نے مومنین کے ساتھ سلوک کیا تھا آگ کے کنارے پہ بیٹھ کے اسے وہ دیکھ رہے تھے۔ مومنین کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا کہ من طرحہم النار، کہ وہ ان کو آگ میں پھینک رہے تھے۔ ان لم یرجعوا عن الایمان، ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان سے نہیں پلٹتے، اپنے ایمان کو چھوڑ کے یہودی مذہب کی طرف نہیں آتے تو وہ انہیں آگ کی طرف بیٹھ رہے تھے۔ شہود ان کا یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے شہود بنے ہوئے تھے۔ شہود ان کا ایک مطلب کیا ہے حضور، شاہدہ کا مطلب حاضر ہونے، کہ وہ وہاں پہ کیا حاضر تھے۔ یا دوسرا کیا ہے کہ یشہد بعضهم لبعض، کے بعض ایک دوسرے کے لیے کیا ہے گواہی دے رہے تھے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ ہم نے جلایا، گواہ رہنا، دوسرے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو پھینکا۔ یا تیسرا معنی کیا ہے کہ او تشہد جوارحم یوم القیامت علی ذلک، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ ان کے اس فعل کی کیا ہے گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ وما نقموا انکروا، یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا، منہم، ان میں سے انکار نہیں کیا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز، مگر انہوں نے کیا جملہ کہا کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز، کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے اس اللہ کے اوپر کہ العزیز جو غالب آنے والا ہے، بقہر ہی، یعنی اپنے قہر کے ذریعے سے، اپنی قدرت کے ذریعے سے غالب آنے والا ہے، اور الحمید، وہ حمید ہے، یعنی اپنے تمام افعال میں اس کی حمد کی جاتی ہے۔ الذی، وہ اللہ کہ لہو ملک السماوات والارض، ہاں لہو ملک السماوات والارض، کہ اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ فہو المستحق لأن یؤمن بہ، پس وہی حق رکھتا ہے کہ لأن یؤمن بہ، کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ گواہ ہے کیا مطلب؟ یعنی فیعلم فعلہم، وہ ان کے افعال کو جانتا ہے،
وَيُجَازِيهِمْ بِهِ اور ان کو ان کے فعل کی جزا دے گا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ کہ جنہوں نے مؤمنین و مومنات کو فتنے میں ڈالا، یعنی آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش میں کیسے ڈالا؟ یعنی بلوہم بالعذاب، بلا یبلو کیا کہتے ہیں؟ بلا میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا، یعنی بلوہم انہوں نے ان کو عذاب کے ذریعے سے آزمایا، ٹھیک ہے جی۔ ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والا کیا عذاب ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جب کہہ دیا کہ جہنم کا عذاب ہے، تو جہنم کا عذاب تو جلانے والا ہے، تو دوبارہ کیوں کہا کہ ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے؟ تو کہا کہ یہ تاکید ہے پہلے والے کی، یعنی اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جہنم کا عذاب ہے تو جہنم کا عذاب جلانے والا نہیں تھا، تو دوبارہ کہا کہ ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ کہتے نہیں، دو مختلف باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی بات ہے، یعنی تاکیداً لہو، یہ جو ہے نا وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یہ پہلے والے کے لیے تاکید ہے، کیوں؟ لِتَلَازُمِهِمَا، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں کیا ہے؟ تلازم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ جہنم کا عذاب کہہ دیا تو وہی جلانے والا عذاب ہے، یہ پہلا احتمال ہے۔ دوسرا، او ارید بہ الحریق فی الدنیا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں ہی کیا ہے؟ جلانے والا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ جہنم کی باری تو کب آئے گی؟ جب قیامت رونما ہوگی۔ جہنم سے پہلے تو یہ اسی دنیا میں پڑے رہیں گے نا، مرنے کے بعد بھی، جو برزخ کی دنیا ہے، تو اسی دنیا میں کیا ہے؟ وہ جلتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی قرآن یہاں پہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ ایک تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جب قیامت آئے گی، اور قیامت سے پہلے اسی دنیا میں بھی وہ آگ کے اندر کیا ہے؟ رہیں گے۔ تو یہ دو احتمال ہو گئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیا، ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ تجری من تحت الانہار، کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے۔ الکبیر سے کیا مراد ہے؟ العظیم، یعنی بہت عظیم کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بطش کیا مطلب ہے؟ یعنی اخذہ، تمہارے رب کی پکڑ، یعنی رب کی پکڑ کیا مطلب ہے؟ کہ جب رب عذاب دیتا ہے کسی کو، اس کے اعمال کے اوپر پکڑ لیتا ہے۔ اخذہ بعنف، لفظ عنف کے لغت میں استعمال ہوا سختی، یعنی تمہارے رب کا سختی سے پکڑنا۔ یہ کیا ہے؟ لشدید، یہ شدید ہے۔ جب عنف کہہ دیا، عنف کے اندر بھی شدت کا معنی ہے، تو دوبارہ شدید کہہ دیا، یعنی بلیغ العنف، اس کے اندر مزید کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے؟ وہ عنف ہے، بلیغ زیادہ چیز کا ہونا، بلیغ العنف یعنی زیادہ سختی کا ہونا، یعنی تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، یوں اس کا معنی ہو جائے گا۔ انہ ہوا یبدئ، وہ ابتدا کرتا ہے، یبدئ بادہ یبدئ ابتدا کرنا، یبدئ الخلق یعنی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، مخلوق کی ابتدا کرتا ہے یعنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے شروع سے، عدم سے۔ والبطش، اور اسی طریقے سے وہ پکڑ کا آغاز کرتا ہے پھر دنیا میں، ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی لکھے، یبدئ الخلق والبطش فی الدنیا، کہ دنیا میں وہ مخلوق کو خلق کرتا ہے اور اسی طریقے سے پکڑ کا کیا آغاز کرتا ہے؟ دنیا میں۔ وَيُعِيدُ کیا مطلب؟ یعنی ما ابدأ فی الآخرہ، ما ابدأ کہ جو اس نے ابتدا کیا تھا اس کو وہ پلٹا دے گا، فی الآخرت کہاں پہ؟ آخرت میں، یعنی دنیا میں جو اس نے خلق کیا تھا اس کو وہ آخرت میں پلٹا دے گا، واپس دوبارہ لے کر آئے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کن کو؟ للمؤمنین، مومنین کو۔ الودود یعنی محبت کرنے کے معنی ہوتا ہے، ود محبت کو کہتے ہیں، یعنی المکرم لہم یعنی ان کے لیے احسان کرنے والا ہے، ان کے اوپر کرم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے ان کے لیے۔ ذو العرش، وہ عرش والا ہے، عرش والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خالق ہو مالک ہو، یعنی وہ عرش کا خالق ہے اور اسی کا مالک بھی ہے، یعنی خلق کرنے والا بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ المجید، مجید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی المتعالی، وہ بلند ہے، بعظمت ذات ہی، اپنی ذات کی عظمت کے سبب سے، و کمال صفات ہی، اور اپنی صفات کے کمال کی وجہ سے۔ فعال لما یرید، وہ وہی کرتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، یعنی لا یمتنع علیہ شیء، کوئی چیز اس کے اوپر رکاوٹ نہیں بنتی، یعنی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس جنود کا واقعہ پہنچا ہے؟ حدیث گفتگو، لشکروں کا کیا آپ کے پاس واقعہ پہنچا ہے؟
لشکروں سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرعون و سمودا، فرعون یعنی ہوا و قوم، یعنی فرعون اور اس کی قوم ہوگی، اسی طریقے سے سمود ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ حدیثہم، اور ان کا واقعہ کیا ہے کہ انہم اہلکو، کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا اسی دنیا میں، بتکذیبہم للرسل، کیونکہ وہ رسولوں کو جھٹلا رہے تھے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں وہ بھی کیا جھٹلا رہے ہیں، فی تکذیب، وہ بھی جھٹلانے کے اندر ہیں، لما جئت بہ، جو آپ لے کر آئے ہیں اے نبی، یعنی جو آپ لے کر آئے ہیں وہ بھی کیا اسے جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ من وراء محیط، اور اللہ ان کا پیچھے سے کیا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے احاطہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بہم علما، یعنی اللہ کو ان کی ساری باتوں کا علم ہے، علم کے اعتبار سے اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی ساری باتوں کو اللہ کا پتہ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ ایک قرآن ہے جو مجید ہے، مجید یعنی عظیم ہے، عظیم الشان ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے۔ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ محفوظ کیا مطلب؟ یعنی محفوظ عن الشیاطین ہے کہ یہ شیطان سے محفوظ ہے، تغییر اور تحریف سے محفوظ ہے۔ اچھا جی، اگلی صورت آ جائیں، سورہ الطارق ہے، تو 17 آیہ مکیہ، مصنف کہتے ہیں کہ 17 آیات ہیں اور یہ بھی کیا ہیں؟ مکی ہیں۔ ابھی 20 منٹ میں آؤ سب، 10 منٹ کی یہ بات ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کا مطلب کیا جاتا ہے چمکنے والا، یعنی قسم ہے آسمان کی اور چمکنے والے کی۔ مصنف کہتے ہیں کہ اصل میں طارق کا مطلب کیا ہے؟ اصلہ، یعنی اصل لغت میں طارق کا کیا مطلب ہے؟ کل ما یأتی لیلا، ہر وہ چیز جو رات کو آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ طارق کہتے ہیں۔ منطق پہ آپ پڑھیں گے ترقۃ الباب، یعنی دروازہ کھٹکانا، طارق یعنی جو دروازہ کھٹکاتا ہے، تو ہر وہ چیز جو رات کو آتی ہے اسے طارق کہتے ہیں۔ وَأُرِيدَ بِهِ الْكَوْكَبُ، اور اس سے مراد وہ کوكب ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ لِظُهُورِ لَيْلًا، کیونکہ وہ رات کو کیا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قسم ہے آسمان کی اور ستارے کی، چمکنے والے ستارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ طارق کیا ہے، یعنی چمکنے والا ستارہ کیا ہے۔ پھر قرآن نے اس کا تعارف کرایا کہ النجم ثاقب، یہ نجم ہے یعنی ستارہ ہے، الثاقب جو چمکنے والا ہے۔ ثاقبہ کا ایک مطلب سوراخ کرنے کا ہوتا ہے، اور ثاقب کیا ہے؟ چمکدار چیز کو کہتے ہیں۔ اچھا، المضیء، ثاقب کا مطلب کیا ہے؟ مضیء یعنی روشنی دینے والا ہے، اضاء یضیء۔ لثقبہ الظلام، کیونکہ وہ سوراخ کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے کس چیز کو؟ الظلام، تاریکی کو، تاریکی کو، چونکہ وہ سوراخ کر کے ایسے لگتا ہے کہ تاریکی پھاڑ دی گئی ہے، اس کے اندر سوراخ کر دیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ ثاقب کہتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہو گیا۔ ثاقب پہلا مطلب کیا ہے کہ وہ روشنی دینے والا ہے۔ روشنی دینے والا معنی کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ تاریکی کو کیا ہے؟ سوراخ کر دیتا ہے، تو تاریکی کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اول افلاک، یا وہ سوراخ کس میں کرتا ہے؟ افلاک، افلاک اور فلک کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو کہتے ہیں، کہ آسمان میں وہ کیا ہے؟ سوراخ کرتا ہے، بضوئہ، اپنے روشن ہونے کی سبب سے، یعنی اپنی روشنی کے ذریعے سے وہ آسمان میں گویا کہ سوراخ کر رہا ہے۔ ارید بہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یا تو زحل کا ستارہ ہے، یا ثریا ہے، اول جنس ہو، یا اس سے کوئی بھی ستارہ ہو سکتا ہے، معین نہیں ہے۔ والمروی، اور روایات میں جو چیز ہے وہ الاول ہے، وہ پہلا ہے، یعنی روایات میں جو بیان کیا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ زحل ہے، زحل کا ستارہ ہے۔ اچھا جی، ان کل نفس لما علیہ حافظ، ان کیا چیز ہے؟ یہاں پہ ان دو طرح کا استعمال ہوتا ہے، ایک ان نفی کے معنی میں ہوتا ہے، نہیں کے معنی میں، اور ایک ان کیا ہے؟ وہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ مخففہ ہوتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ان ہے وہ مخففہ ہے، یعنی اصل میں انہو ہونا تھا۔ ان مخففہ جب بھی آتا ہے تو اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر شان ہوتی ہے، جو کہ معذوف ہوتی ہے، یعنی اے ان شان ہے، یعنی مطلب اس کا کیا ہوگا کہ شان یہ ہے، قصہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ کل نفس لما علیہ حافظ، ٹھیک ہے، کہ ہر نفس کیا ہے؟ لما علیہ حافظ، اس کے اوپر کیا ہے؟ ایک حافظ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ لما کیا ہے؟ اس کے بارے میں دو قراتیں ہیں۔ ایک قرات میں لما ہے، یعنی میم کیا ہے؟ شد کے ساتھ نہیں ہے، اور دوسری قرات میں کیا ہے؟ لما ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ اس کو لما پڑھتے ہیں تو پھر ان کو مخفف مانیں گے، مخفف من الثقیلہ مانیں گے۔
اگر اس کو لمہ بناتے ہیں تو پھر ان کو نافیہ بنائیں گے، وہ کیسے، اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں۔ اچھا، ان جب مخفف بناتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بعد میں لام لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، جس لام کو لام فارقہ کہتے ہیں۔ لام فارقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ان شروع میں آ رہا ہے یہ ان نافیہ نہیں ہے بلکہ ان مخفف من الثقیلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہنا ہو کہ ان زیدن قائمن، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم ان اگر استعمال کرنا چاہیں تو ان زیدن قائمن تو ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں تو ہمیں کوئی لام لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، لیکن اگر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں مخفف من الثقیلہ کو تو پھر ہم کیا جملہ کہنا پڑے گا، ان زیدن لقائمن، پھر ہمیں لام کو لگانا پڑے گا خبر پہ۔ یہ کیوں ہم لام کو لگائیں گے؟ اس لیے تاکہ یہ دلیل بنے کہ ان جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی، مخفف من الثقیلہ، نافیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ بھی چونکہ ان جو ہے وہ مخفف من الثقیلہ تھا تو ہمیں ضرورت پڑے گی لام فارقہ کی، تو لہٰذا جو ہے وہ لما کی قرات کے مطابق ہم لام کو کیا کہہ دیں گے، لام فارقہ کہہ دیں گے۔ اور ما جو ہے وہ ما کیا ہوتی ہے، زائدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی زائدہ کیا ہوتا ہے، جو تاکید کا معنی دیتی ہے نہ کہ نفی کا معنی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر معنی اس کا کیا ہو جائے گا کہ ان بے شک یقیناً ہر نفس کے اوپر ایک حافظ ہے، ایک نگہبان ہے، یہ معنی ہو جائے گا۔ یہ کس قرات کے مطابق ہے؟ اس قرات کے مطابق جس میں لمع پڑھا گیا، لیکن قرآن مجید میں ہمارے پاس جو مشہور قرات ہے ابی عاصم کی، اس میں کیا لمع ہے۔ جب آپ لمع پڑھیں گے تو لمع اللہ کے معنی میں آتا ہے، تو جب یہ اللہ کے معنی میں آ رہا ہے تو جو پھر پہلے والا ان ہو جائے گا وہ پھر ان مخفف من الثقیلہ نہیں ہوگا، کیونکہ لمع خود ایک کلمہ ہے، لہذا لام فارقہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جب لام فارقہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے جی، ان کو مخفف من الثقیلہ نہیں کہیں گے بلکہ ان کو نافیہ کہہ دیں گے۔ پھر ترجمہ کیسے ہو جائے گا، یعنی ان کل نفس، یعنی کوئی نفس نہیں ہے، نفی سے شروع ہوگا، ان کل نفس، کوئی نفس نہیں ہے، الا مگر علیہ حافظ، اس کے اوپر کیا ہے، ایک نگہبان ہے۔ تو سارے مترجمین ہمارے یہی ترجمہ کریں گے کہ کوئی نفس بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک نگہبان ہے۔ اچھا جی، اب عبارت کے اوپر آ جائیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان مخفف من الثقیلہ ہے، یعنی شان یہ ہے کہ ہر نفس کے اوپر ایک حافظ ہے، یہ پھر خبر بن جائے گی ان کی پورا جملہ۔ اللام فارقۃ، یہاں پہ لام فارقہ ہے اور ما زائدہ ہے، یعنی اے ملکن، یعنی ایک ایسا فرشتہ ہے، یحصی عملہا، کہ جو اس نفس کے عمل کو شمار کرتا ہے، ایسا شمار کرنا، یا اس کے عمل کو شمار کرتا ہے، حافظ کا یہ مطلب ہے۔ او یحفظ رزقہا، یا اس کے رزق کی حفاظت کرتا ہے، دوسرا معنی۔ تیسرا معنی و اجلہا، یا اس کی جو عمر ہے اس کی کیا کرتا ہے، اجل، اس کی کیا حفاظت کرتا ہے۔ وقوریا لما، اور لما بھی پڑھا گیا ہے بالتشدید، تشدید کے معنی میں۔ جب لما تشدید کے معنی میں ہو جائے گا تو یہ بمعنی الا ہو جائے گا، و ان نافیتن، اور ان کیا ہو جائے گا، نافیہ ہو جائے گا۔ فلینظر الانسان، پس انسان دیکھے۔ انسان دیکھنے کا کیا مطلب ہے، یعنی نظر اعتبار ہے، یعنی یہ عبرت والی نگاہ ڈالے، دیکھنا ایسے نہ ہو بلکہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ کس کو دیکھے، فی مبدأ، یعنی اپنے آغاز کو دیکھے، یعنی مما خلق، کہ وہ کہاں سے خلق کیا گیا۔ خلق مما دافق، اسے خلق کیا گیا ایسے پانی سے جو دافق ہے۔ دافق کا کیا مطلب ہے، ذی دفقن اے سبن بدفعن، ذی دفقن یعنی اے سبن، سب کیا ہوتا ہے، ڈالنا، ٹھیک ہے۔ دف کیا ہوتا ہے، وہ جھٹکے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ پانی جسے جو ہے وہ انڈیلا جاتا ہے جھٹکے کے ساتھ، من الزوجین، میاں بیوی کی طرف سے، پھر رحم کے اندر۔ یخرج، اور یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، صلب جو ہے وہ مرد کی ہو جائے گی یعنی پشت کے پیچھے سے، اور جو ترائب ہے یہ خاتون کی ہو جائے گی۔ ترائب کا مطلب کیا ہے، یعنی من المرأۃ وہی عظام الصدر، اس سے مراد کیا ہے، سینے کی ہڈیاں۔ صلب سے کیا مراد ہے، پشت کی ہڈیاں ہو جائیں گی، اور یہ خاتون کے کیا ہو جائے گا، سینے کی ہڈیاں شمار ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ کہا جاتا ہے کہ مرد کی جو منی ہے وہ پشت کے اندر ہوتی ہے، اور خاتون کی جو ہے وہ سینے کی جو ہڈیاں ہیں وہاں سے خارج ہوتی ہے۔ اچھا جی، انہو اے الخالق، انہو سے کیا مراد ہے، یعنی وہ خالق۔ تو خالق کیسے، پیچھے خالق کا ذکر تو نہیں ہوا، مصنف کہتے ہیں یہ ضمیر معنی کے اعتبار سے پلٹاتے ہیں، یعنی جو ضمیر کا مرجع ہوتا ہے نا، ضمیر جس کی طرف پلٹتی ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ لفظوں میں پہلے ذکر ہو جاتا ہے،
یا لفظوں میں ذکر نہیں ہوتا، آپ معنوی طور پہ سمجھتے ہیں کہ معنی جو ہے وہ یہ بن رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہو سے مراد الخالق و لدلالت الخلق کے لیے، کیونکہ جو خلق کرنا ہے وہ اس کی اوپر دلالت کر رہا ہے۔ جب پہلے ہے کہ بھئی انسان دیکھے کہ وہ کہاں سے خلق کیا گیا ہے، اس کی خلقت کا آغاز کیسے ہوا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ انہو جب بولیں گے تو خالق مراد ہوگا کہ انہو کہ وہ جو خالق ہے، علی رجعہ لقادر، وہ اس کے پلٹانے کے اوپر کیا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ اعادت رجع کیا مطلب؟ اس کو پلٹانا۔ کما قادر علی بدء، جیسا کہ اس کی ابتدا کے اوپر یعنی اس کو بنانے کے اوپر وہ قادر تھا شروع میں۔ یوم یہ ظرف رجعتن، یہ ظرف واقعہ ہوگا رجعت کے لیے، یعنی کس دن پلٹانا ہے؟ یوم تبلی السرائر، اس دن کے جب جو راز ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان کو کھول دیا جائے گا۔ تبلا کے ویسے مطلب آزمایا جائے گا، یعنی تختبر آزمایا جائے گا، وتظہر الضمائر، اور جتنے بھی ضمائر ہیں، ٹھیک ہے، جو ضمیر ہوتا ہے انسان کا، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، وخفایا الاعمال، اور جتنے بھی چھپے ہوئے اعمال ہیں ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، جو خیر اور شر سے ہیں۔ یعنی اسی وجہ سے جو اہل بیت علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں، اس کے اندر یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ مجھے اس دن جو ہے وہ سب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، کہ جس دن سارے راز کیا ہے؟ کھل جائیں گے۔ فما لہ للانسان، یعنی انسان کے لیے نہیں ہے، من قوت، کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی، یمتنع بہا، کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا ہے اپنا دفاع کر سکے، روک سکے کہ میری کیا ہے چھپی ہوئی باتیں ظاہر نہ ہوں۔ ولا ناصر، اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، یمنعہ، کہ جو اس چیز کو روک سکے۔ کس چیز کو روک سکے؟ یعنی رازوں کے کھلنے کو روک سکے۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے اس آسمان کی جو رج والا ہے۔ رج کا کیا مطلب ہے؟ المطر، یعنی بارش والا ہے، یعنی بارش والے آسمان کی قسم، ٹھیک ہے جی۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ رج کے اندر دو احتمال ہیں۔ پہلا وہی بارش والا ہے جو عام طور پر مترجمین لیتے ہیں۔ بارش کو رج کیوں کہتے ہیں؟ رج کا مطلب تو پلٹنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لرجوع حیناً فیناً، کیونکہ بارش کیا ہے؟ آتی جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے، تو اس لیے سے کہا کہ اس آسمان کی قسم جو آنے جانے والا ہے۔ آنے جانے والا یعنی بارش جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے۔ ہاں، آتی ہے، دیر سے آتی ہے، پھر واپس چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان سے جاتی نہیں ہے اور ادھر آتی نہیں ہے۔ اوین نیرات ہے، یا اس سے مراد کیا ہے؟ نیرات ہے۔ نیرات کیا ہے؟ روشن چیزیں، روشن والا ہے، ستارے، یعنی کہ ترجع بعد مغیبہا، کہ جو غائب ہونے کے بعد کیا ہیں؟ واپس آ جاتے ہیں۔ ستارے غائب ہو جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہا۔ اچھا، والارض، اور اس زمین کی قسم ذات الصدع، جو پھٹنے والی ہے۔ صد کہتے ہیں الشق، کہ جو جس کے اندر کیا ہے؟ پھٹنا ہے۔ وہ کیسے پھٹتی ہے؟ بالنبات، وہ نبات کے ذریعے سے۔ نبات کیسے کہتے ہیں؟ گھاس پھوس، گھاس پھوس جو ہوتی ہے اس کے ذریعے زمین پھٹ جاتی ہے، یعنی سخت سے سخت زمین ہوتی ہے، گھاس پھوس سے پھٹ جاتی ہے۔ یعنی ادھر ایک سکن تھی، وہ وہاں پہ درخت تھا، انہوں نے درخت اوپر سے کاٹ کے اس کے اوپر سیمنٹ ڈال کے پکی ٹائلیں لگوائیں، تو وہ مہینے دو مہینے کے بعد وہ ٹائلوں کے اندر سے نا پھٹ کے وہ جو ہے نا نکلی ہوئی تھی ساری، وہ ادھر دیکھیں ٹائلیں پھٹی ہوئی تھی، وہاں سے جو ہے وہ پودا نکلا ہوا تھا اس کا۔ تو اس زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے، یعنی نباتات سے پھٹ جاتی ہے۔ والانہار، اور کس سے؟ چشموں کے ذریعے سے، چشمہ بھی زمین کے اندر سے نکلتا ہے، پھاڑ دیتا ہے اس سے۔ اچھا، قسم کھانے کے بعد کیا کیا کہ انہو، یعنی اے القرآن، یہ جو قرآن ہے، لقول فصل، یہ فصل کا قول ہے، قول فصل ہے۔ قول فصل کیا مطلب؟ یعنی ایسی بات ہے، فاصل بین الحق والباطل، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ وما ہوا بالہزل، ہزل کیا مطلب؟ یعنی یہ مذاق نہیں ہے، یعنی بالہزل باللعب، یعنی یہ لعب اور ہنسی مذاق نہیں ہے، بل ہوا جد، بلکہ یہ سنجیدگی ہے۔ کیا سنجیدگی ہے؟ کہ انہم، کہ یہ جو کفار ہیں، یکیدون کیدا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سازشیں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں۔ یحتالون فی ابطال امرکا، یعنی یہ تدبیریں کر رہے ہیں، احتیال یعنی تدبیریں کرنا، فی ابطال امرکا، آپ کے معاملے کو باطل کرنے کے لیے، جو آپ نے نبوت اور جو ساری تحریک شروع کی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ تحریکیں چلا رہے ہیں۔ وعقید و قیدن، اور میں بھی ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ تدبیریں چلا رہا ہوں، یعنی اقابل و قیدہم، میں ان کی تدبیروں کا مقابلہ کر رہا ہوں، اس کے مد مقابل ہوں۔ فمہل الکافرین، پس آپ کافروں کو مہلت دے دیں۔ امہلہم رویدا، انہیں جو ہے وہ مہلت دے دیں۔ پہلے بھی کیا ماہل، دوبارہ امہل کیا کہا؟ یہ تاکید کے لیے۔ رویدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امہالا قلیلا، یعنی تھوڑی جو مہلت ہوتی ہے اسے روید کہتے ہیں، یعنی انہیں تھوڑی مہلت دے دیں۔
اب تھوڑی مدت کی کتنی مدت ہے؟ اجل یوم بدر، یعنی جس کی جو مدت ہے وہ بدر ہے، یعنی یہی کافر جو سازشیں کر رہے تھے، پورے کے پورے لشکر ابو سفیان نے اکٹھے کر دیے، سب کو اکٹھا کر دیا، پھر جو ہے وہ ان کو بڑی پھٹکار پڑی احزاب کے دن بھی، اور اس سے پہلے جو سازشیں ہو رہی تھی بدر کے دن کافی مارے گئے، 70 سے زیادہ، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ان کو مہلت دیں، ابھی سازشیں کرنے دیں، بعد میں کیا انہوں نے مرنا ہے، یا اس سے مراد یوم بدر ہے یا اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔